جناب ابراہیم کو تجربہ کرا دیا کہ دیکھو کس طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. توجہ ہے، یہ عملاً تجربہ، اسی کو کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کیا ہے؟ جو چیز معجزے کی ایک تعریف ذہن عالی میں رہ جائے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ قوانین الہیہ کے ٹوٹنے کا نام ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں معجزہ قوانین الہی کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، چھپے ہوئے قوانین الہی کے ظاہر ہو جانے کا نام ہے. چھپے ہوئے قانون الہی کے ظاہر ہو جانے کا نام ہے معجزہ. پروردگار عالم نے اعجاز کی شکل میں جناب ابراہیم کے سامنے اس حقیقت کو نمایاں کر دیا کہ کس طریقے سے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا ذہن اور آپ کا ذہن سب یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک جناب ابراہیم ہیں، ایک جناب ابراہیم ہیں جو پروردگار کے سامنے کہہ رہے پروردگار. جب وہ کہتا ہے اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہتے بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان رکھتا ہوں مگر اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہ قرآن کا جملہ ہے، تاریخ اور حدیث نہیں ہے جسے جھوٹ یا ضعیف کہہ کر رد کر دیا جائے. قرآن جناب ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے. جناب ابراہیم نے خدا سے کہا پروردگار مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. ایک طرف جناب ابراہیم ہے جو کہہ رہے مجھے اطمینان چاہیے، ایک طرف علی ابن ابی طالب ہیں جو کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. وہ قرآن میں موجود ہے اور یہ تاریخ میں موجود. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں تو اس میں غلو کی کون سی بات ہے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ کیفیت یقین کی ہے جس میں اب کسی اضافے کی گنجائش نہیں. جناب ابراہیم کی فضیلت اپنی جگہ، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، کوئی شک نہیں ہے. وہ ابو الائمہ ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا احترام کرتے ہیں. وہ احترام رشتے کے اعتبار سے ہے، یہ عظمت منصب کے اعتبار سے ہے. وہ احترام رشتے کے اعتبار سے. ایک دو جملہ کہہ دوں، رشتے کا احترام کبھی پامال نہ کیا کیجیے. شکایتیں ملتی ہیں اکثر، یہ دیکھتا ہوں اگر کوئی صاحبزادے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے پی ایچ ڈی ہو گئے، پروفیسر ہو گئے، یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہو گئے، یا کہیں حکومت کے کسی بڑے عہدے پہ ہو گئے اور باپ جاہل ہے، باپ گاؤں کی زندگی بسر کرتا ہے، تو بعض ایسے لائق بیٹے ہوتے ہیں جو موقع پہ باپ کو پہچانتے نہیں ہیں، جو تعارف کرانا اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں کہ یہ میرے باپ ہیں، نہیں، اس سے صرف نظر کرتے ہیں. لعنت ہے ایسے بیٹوں پر. رشتوں کی عظمت اپنی جگہ، حقوق اپنی جگہ. باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، دادا دادا ہے. ماں باپ کے حقوق بہت ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. ایک آیت میں اپنا اور والدین کا تذکرہ کیا ہے. یہ اسلام ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ شریعت رحمت ہے
جس نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کا احترام کرو. ہاں خدا کے حکم کے خلاف ان کا حکم نہیں مانا جائے گا, ان کی فرما برداری ان مسائل میں نہیں ہے کہ جہاں شرک ہو, کفر ہو, خدا کی نافرمانی ہو, لیکن اس کے علاوہ ان کا احترام ہے, ان کے حقوق ہیں, ان کا احترام ہے. حد احترام کیا ہے؟ قرآن مجید ہی کی زبان میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے لیے اف نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑکو نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے لیے اپنے شانے خضوع و خشوع انکسار کے ساتھ جھکا کر رہو. باپ کے لیے, باپ کے آگے قدم بڑھا کے چلنا بے ادبی ہے, چاہے باپ جاہل ہو. باپ جاہل ہو, نادان ہو, باپ کو آگے آگے ہاتھ پکڑ کے چلائیے, پیچھے پیچھے آپ چلیے, اسی میں آپ کی بزرگواری ہے.